بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضمون کو آگے سننے کے لیے ضروری ہے کہ پچھلی تمام قسطوں کو سنیں، اس کے بعد یہاں تک پہنچیں، کیونکہ اگر پچھلی قسطوں کو نہیں سنیں گے تو سمجھنا دشوار ہوگا۔ مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز جبکہ طبیعت کافی ناساز تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ نے وصیت لکھوانے کا ارادہ فرمایا، مگر طبیعت کی خرابی کے باعث اس وقت لکھوانا تو رہ گیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی کچھ باتیں فرمائیں، اس کے بعد آرام فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے سر پر 7 مختلف کنوؤں کے پانی کی 7 مشکیں تراؤ، جن کا رباط یعنی رسی ڈھیلی نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سے ٹب منگوایا گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور سر مبارک پر پانی ترانا شروع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں ہی مزید ترانے سے منع فرما دیا۔ اس تدبیر سے افاقہ محسوس ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پڑھائی اور نماز میں سورہ والمرسلات تلاوت فرمائی۔ آج جمعرات تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امامت تھی، اس کے بعد امامت کی نوبت نہیں آئی۔ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، نماز ہو گئی؟ بتایا گیا صرف آپ کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اٹھنے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو جاتی۔ مسجد میں سب آپ ہی کے منتظر تھے اور خاصی دیر ہو گئی تھی۔ آپ کی غشی دور ہوئی تو فرمایا، ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مرضی نہ تھی کہ حضرت ابو بکر نماز پڑھائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار فرمانے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہی نماز پڑھائی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پر پہنچ چکے تھے اور تکبیر بھی شروع فرما دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر کیا تھا، عائشہ، میں اس کھانے کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، اس وقت اس زہر سے میری کمر کی رگ کٹی جا رہی ہے۔ یہ رگ پیٹھ سے چل کر دل تک جاتی ہے، یہ اگر کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی عورت زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی اور کھانے میں زہر کی آمیزش کر دی تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ بنا کر منہ میں رکھا، اللہ کی طرف سے آپ کو خبر ہوئی کھانا زہر آلود ہے۔ آپ نے فوراً اس کو تھوک دیا، اس کے باوجود زہر کا اثر وفات تک باقی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب پر اسی زہر قاتل کا اثر ہو چلا تھا، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور گھر کے دوسرے افراد کو اس وقت اس کا خیال نہ آیا۔ آپ کو درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ سب نے ذات الجم سمجھ کر ایک گھریلو دوا بنائی جو اس مرض میں مفید ہوتی ہے اور چند قطرے آپ کے دہن مبارک میں ٹپکا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غشی کی کیفیت میں تھے، دوا مرض کے مطابق نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اشارے سے منع فرمایا، مگر حضرت عائشہ وغیرہ یہ سمجھی کہ آپ طبعاً انکار فرما رہے ہیں، جیسا کہ مریض عموماً انکار کیا کرتے ہیں، اس لیے کسی نے آپ کے انکار کو انکار نہ سمجھا۔ سکون ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس دوا سے منع نہیں کیا تھا؟ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں بھی یہ دوا دی جائے، سوائے چچا عباس کے کہ وہ اس میں شریک نہیں تھے۔ چنانچہ سب کو وہ دوا دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میمونہ روزے سے تھیں، مگر ہم نے ان کو بھی یہ دوا دی۔ ان حضرات کو اتنی سزا کافی نہیں ہوئی اور حضرت عباس کے سوا سب کو اپنی زندگی میں اس دوا کی نوبت پیش آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ پر اس زہر کا اثر عود کرتا، آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ علق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیرتے تھے۔ اس مرتبہ میں پڑھتی تھی اور تبرکاً آپ کے ہی ہاتھوں پر دم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر پھیر دیتی۔ بعض انصاری صحابہ اپنی ایک محفل میں تشریف فرما تھے اور ذکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی علالت کا، اور اسی تشویش میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ تک خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا،
انصار کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا، وہ میرے جسم و جان کی طرح ہیں، میرے معتمد اور رازدار ہیں، ان کے سوا دوسروں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ انصار میرے ایسے محرم ہیں کہ جن کے دامن میں مجھے پناہ ملی، انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا جو ان پر عائد ہوتی تھی، اب ان کا حق دوسروں پر باقی ہے۔ ان کے محاسن اور خوبیوں کی قدر کرنا اور ان کی غلطیوں اور لغزشوں سے چشم پوشی کرنا۔ دوسری جگہ مروی ہے کہ جب انصار نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری برابر بڑھتی جا رہی ہے تو وہ اضطراب کی وجہ سے مسجد کے اطراف میں اکثر چکر لگاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے اضطراب کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ پھر حضرت فضل بن عباس گئے تو انہوں نے بھی آپ سے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے تو انہوں نے بھی بیان کیا۔ جب متواتر خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اس طرح پر کہ آپ حضرت علی اور حضرت فضل سے سہارا لیے ہوئے تھے اور آپ کے دونوں قدم مبارک زمین پر کھینچے جاتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے آگے تھے۔ آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور تشریف لا کر ممبر کی نچلی سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، مجھے خبر ملی ہے کہ تم میری موت سے ڈرتے ہو۔ اس دنیا میں کتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ہمیشہ رہا؟ میں خدا سے ملنے والا ہوں اور تم بھی ملنے والے ہو۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے ساتھ خیر خواہی کرو، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین آپس میں اچھا برتاؤ رکھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ عصر تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، جس کام میں تاخیر ہو اس میں جلدی نہ کرو، کسی کے جلدی کرنے سے اللہ تعالیٰ جلدی نہیں فرماتے۔ اور وصیت کرتا ہوں کہ انصار کے ساتھ بھلائی کرو، انہوں نے تم سے پہلے مدینے کو اپنا وطن بنایا اور اپنے اوپر ایمان کو لازم کیا۔ کیا انہوں نے اپنے پھلوں میں تم کو اپنا شریک نہیں بنایا؟ کیا انہوں نے تمہارے لیے مکانوں میں وسعت نہیں دی؟ کیا انہوں نے باوجود احتیاج کے تم کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دی؟ دیکھو اپنے آپ کو ان پر ترجیح نہ دینا۔ اور فرمایا، دیکھو میں پہلے جاتا ہوں، تم بھی آ کر مجھ سے ملو گے اور حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ ہے۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ پر وفات کا خوف ہے اور ہمیں علم نہیں کہ آپ کے بعد لوگوں سے کیا واسطہ پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم لوگ میرے بعد ضعیف و کمزور سمجھے جاؤ گے۔ روایت ہے کہ علالت کے انہی ایام میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال و حرام کی نسبت میری طرف نہ کی جائے، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو اللہ رب العزت نے حلال فرمائی ہے، اور وہی چیز حرام کی ہے جو اللہ رب العزت نے حرام فرمائی ہے۔ اے فاطمہ، اللہ کے رسول کی بیٹی، اور اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھوپھی، اللہ کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں اللہ کے یہاں نہیں بچا سکتا۔ بخار کی حدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری تھی۔ حدت اتنی تھی کہ آپ بہت موٹی قسم کی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور تمازت چادر کے اوپر سے محسوس ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو فرمایا، انبیاء پر بلائیں سخت آیا کرتی ہیں اور پھر ثواب بھی دگنا ملا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا بخار دیکھ کر عرض کیا، حضور آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تمہارے 2 آدمیوں جتنا ہے۔ میں نے عرض کیا، حضور دگنا اس لیے ہے کہ آپ کا ثواب بھی دگنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی لگانے کی خاطر ایک مرتبہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دوسرے بیماروں کو تو آپ صبر و ضبط کی ترغیب دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، یہ صحیح ہے، مگر میری تکلیف تمہارے 2 مریضوں کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کسی کی کیفیت بیماری میں ایسی ہو جاتی تو آپ اس کو اچھا نہ سمجھتے اور اپنی ناگواری کا اظہار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، میری تکلیف حد سے زیادہ شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور صالحین پر شدید سے شدید آزمائشیں بھیجتے ہیں، اور کوئی مومن ایسا نہیں کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور ایسا جھاڑ دیتے ہیں جیسا موسم خزاں میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔